جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں استعفے کی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل یہ جو آپ وجہ بتا رہے ہیں یہ ایک وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ سمپٹم ہے، یہ ایکچوئل جو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو بیسک کسی چیز کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے تو وہ نہیں ہے۔ ایلیجڈلی یہ بتایا بھی جا رہا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بہت ایکسٹینسو قسم کا ایک کیس تیار کیا جا رہا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جانے کے لیے، تو شاید اس کی انٹیسپیشن میں وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے ہیں، اور اسی کی ایک انڈیکیشن تھی کہ انہوں نے اپنے کولیگ کے خلاف جسٹس نقوی کے خلاف آج انکار بھی کیا اس ریفرنس میں بیٹھنے سے۔ تو یہ لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پولرائزیشن جس کا ذکر ہوتا رہا پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی، تب بھی یہی آرگیومنٹ لوگ کرتے تھے کہ یہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی ہے، یہ پارلیمان کے اندر بھی ہے، یہ عوام کے اندر بھی ہے، میڈیا میں بھی ہے۔ تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ڈسپلے آف پولرائزیشن ہے بیسکلی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دور کے اندر بہت سے لوگ یہ ایکیوز کرتے تھے، پی ڈی ایم کے بہت سے رہنما ایکیوز کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہم خیال ججز کا بینچ موجود ہوتا ہے، تو اس میں بینچ فارمیشن پہ ریپیٹڈ اعتراض آتے رہے، اور آج تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب آ کر بھی چند فیصلوں سے کچھ ججز کو اختلاف ہے، اور یہ وہی ججز ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ بھی تھے۔ تو اس پہ یہی ہے کہ اوور آل سچویشن جو جس طرح سے ڈیولپ ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا، اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ ہاں، یہ اب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اس استعفے کا متن کیا ہے، یہ اب تک تو سامنے نہیں آیا، کیونکہ پریزیڈنٹ عارف الوی کو انہوں نے یہ بھجوایا۔ تو لگتا یہی ہے کہ شاید ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آگے اتنا سموتھلی سیل کرنا آسان نہیں ہوگا اس انسٹیٹیوشن کے اندر، اور اس کا اظہار پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے بینچز جو کہ ریسنٹلی فارم ہوئے، یا بہت سے کیسز جس میں ہم نے یہ کیس بھی دیکھا جو کہ پارلیمان کے فلور پہ پہلے ڈسکس ہوا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی تھا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح سے جسٹس نقوی نے اپنے عہدے کو پری میچورلی چھوڑا، حالانکہ اس پہ بھی ایک مجھے تو اس کی اتنی کلیئرٹی شاید نہ ہو جتنی کسی ایک لیگل ایکسپرٹ کو ہو سکتی ہے، کیونکہ بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہو اور اس دوران آپ استعفیٰ دیں تو اس کی ایکسیپٹنس پھر کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، یہ تو کہنا مشکل ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے استعفیٰ دیا تو بہت سے لوگ یہ الزام بھی لگا رہے تھے کہ یہ شاید مراعات کو بچانے کے لیے ہوگا، یا پھر ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ دراصل اب جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، اثاثوں کی بات کرنی چاہیے کہ کتنے اثاثے ہیں، یا پھر کیا اس وجہ سے پری میچورلی استعفیٰ دیا گیا ہے، یا پھر اس وجہ سے دیا گیا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں کنٹینیو کروں گا تو شاید جو مراعات ملنی ہے وہ نہ مل سکیں۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن اس لیے ہے کہ پاکستان ایز اے کنٹری، ایز اے پالیٹی الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، لیکن پے در پہ استعفے آنا سپریم کورٹ سے، وہ بھی اس وقت میں جب بہت سے لوگوں کی امیدیں سپریم کورٹ سے یہ ہیں کہ اگر الیکشن میں کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے، یا پھر الیکشن سے پہلے اگر کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوتا ہے جو کہ انجسٹ ہے، تو پھر سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا ہے سب نے، اور سپریم کورٹ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی پولرائزیشن مل رہی ہے آپ کو۔ تو بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے، کیونکہ اس سے انسٹیبلٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ذاتی کیس تو ظاہری بات ہے کہ وہ سب کے ہو سکتے ہیں، اس میں اس سے پہلے بھی ماضی میں چیف جسٹس صاحب جو حالیہ ہیں ان کے اگینسٹ بھی کارروائی ہو چکی ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ شاہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ احتجاجاً ہو رہا ہے یا پھر احتیاطاً ہو رہا ہے؟ کیا اس چیز کا خدشہ دکھائی دے رہا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو کہ ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس آنے والا ہے اور وہ بھی اسی نرغے میں پھنس سکتے ہیں جس میں جسٹس مظاہر نقوی پھنسے ہیں؟ نہیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ تو ان کو علم تھا کہ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ جلد ریفرنس جو ہے وہ ہم اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنا استعفیٰ ڈسکس کروا دیا ہم سے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید احتیاطاً والی بات زیادہ ہے اور احتجاجاً والی کم ہے، کیونکہ احتجاج تو تب سے ہو رہا تھا جب سے سپریم کورٹ کے جو بینچز فارم ہونا شروع ہوئے ہیں ریسنٹلی، یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد سے ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ تو تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ججز کے تمام ججز جو ہیں وہ ایک اپروچ نہیں رکھتے، اور یہ ان کا رائٹ بھی ہوتا ہے۔
تو اس طرح سے وہ آئسولیٹڈ بھی فیل کرتے رہے ہوں گے اپنے آپ کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ریفرنس سے بچنا بھی ایک بڑی چیز ہے, کیونکہ اگر آپ کے خلاف ریفرنس جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کرنا اور مشکل ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے وکلا کی طرف سے بھی یہ بات سرکولیٹ کی جا رہی تھی کہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل لکھی جا رہی ہے جو کہ ریفرنس بھیجا جانا تھا اس حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہی شاید وہ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور بھی ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کنکلوڈ ہوتا تو پھر ڈیمیج کنٹرول کرنا ان کے لیے اور مشکل تھا. تو یہ وہی پولرائزیشن ہے جو 2017-18 کے بعد سے کنٹینیو ہونا شروع ہوئی ہے, اور یہ وہی پولرائزیشن ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ایسی فوٹیجز بھی آتی رہی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 MPs کو تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا. وہ اسپتالوں پہ چھاپے مار رہے ہیں, یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں. تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی پاکستان کی جو تاریخ ہے, اس میں یہ کہنا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو گیا ہے اوور آل سسٹم کو, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام ادارے حدود میں کام کرتے رہیں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اسی ایکٹیویزم کے نتیجے میں جو چند شخصیات ہم نے دیکھا کہ وہ براجمان ہوئی ہیں ایسے عہدوں پہ جہاں پر طاقت بھی بہت زیادہ ہے, انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے, تو اب آہستہ آہستہ وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اب مزید چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی سیل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے مزمل, آپ ساتھ ہی رہیے. جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں. جہاں زیب, آپ کہیے کیا وجوہات پتہ چل سکی ہیں, کیا تفصیلات سامنے آئی؟ اکتوبر میں ایسے جج صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ممکنہ طور پہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس استعفے کی ایسے موقع پر؟ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں تیسرے سینئر ترین جج تھے. جسٹس اعجاز الاحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے اختلاف کیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی سینیورٹی میں سینئر ترین جج تھے. جسٹس اعجاز الاحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے بھی اختلاف کیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا. جاوید چوہدری صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید چوہدری صاحب, اپنے چیف جسٹس بننے سے چند مہینے پہلے کوئی جج کیوں استعفیٰ دے گا؟ ممکنہ طور پہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے جو تحقیقات جاری تھی اس پہ تحفظات تو تھے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے یا کچھ اور؟ جی, اس میں جسٹس نقوی صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ظاہر ایک ریفرنس تھا, اور اس کے بعد وہ کاروائی بڑی تیزی سے چل رہی تھی, اور نقوی صاحب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے گا, تو اس پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اس کے بعد سب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ ایشو نپٹ جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل مزید پروسیڈ نہیں کرے گی, کیونکہ روایات یہی ہیں کہ جب کوئی جج مستعفی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کاروائی رک جاتی ہے, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہوتی. لیکن جب آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس طرح کسی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ عدلیہ کے اوپر ایک کالک مل کے اپنے گھر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم جواب دیتے رہیں پوری زندگی. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نقوی صاحب کو دوبارہ بلایا جائے اور ان کے استعفے کے باوجود ان کے خلاف کاروائی کی جائے. تو یہ خبر جب باہر نکلی اس وقت تک ظاہر ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی, انہوں نے بلکہ معذرت کر لی کہ میں اب سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں بنوں گا. تو ان کی جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شامل کر لیا گیا تھا. تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کاروائی جسٹس باقر نقوی صاحب کے خلاف, معذرت چاہتا ہوں, جسٹس نقوی صاحب کے خلاف چلتی رہے گی, اور یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ آپس میں بہت زیادہ قریبی دوست ہیں. بلکہ ان سب کا ایک پورا گروپ بھی تھا جس میں جسٹس کھوسا صاحب بھی شامل ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں,